والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں رجب مہینے کے اندر اکثر بدعات ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے، تو عرض یہ ہے کہ اس معاملے میں ہمیں سنت کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی سنت سے، آپ کے طریقے سے پیار کروں، تو وہ گویا کہ یہ سمجھے کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ہوں گا انشاءاللہ۔ تو اس لیے ہمیں سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی ہے، مسلمان ہوا، اس کی مونچھیں بڑی تھی۔ نبی علیہ السلام نے مسواک نکال کے ایسے اس کے منہ ہونٹ پہ رکھ کر اوپر جو بڑی ہوئی تھی مونچھیں وہ کاٹ دی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اگر تو اسی طرح جس طرح میں نے بنایا، میرے طریقے کے مطابق تو یہ مونچھیں بناتا رہا، حجامت بناتا رہا، تو میرے ساتھ ہوگا جنت میں۔ ایک سنت پہ عمل کرنا، سنت پہ ہمیشگی کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے انسان کو جنت میں نبی علیہ السلام کا پڑوس اور ساتھ اور قربت اور سنگت نصیب ہوتی ہے۔ تو ہمیں بھی سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سنت کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے زبانی جو آپ نے فرمایا ہے یا آپ نے جو کر کے دکھایا ہے، تو اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں بدعت، لوگ ثواب سمجھ کے یہ دیکھو جی پڑھتے تو ہم قرآن ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ مانگتے تو دعا ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ہم کرتے تو خیر کا کام ہے، اس میں حرج کیا ہے؟ ہاں، بہت بڑا حرج ہے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا جی آپ تو درود کے منکر ہو۔ وہ کیسے؟ کہتے تم اذان کے سے پہلے سپیکر پہ درود نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا اگر یہی سپیکر پر درود نہ پڑھنا اذان سے پہلے یہ جو ہے نا گستاخی ہے، یا درود کے ہم اس سے انکاری ہو جاتے ہیں، تو پھر اسی طرح تم بھی منکر ہو نبی علیہ السلام کے۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہو۔ کہتے استغفر اللہ۔ وہ کیسے؟ کہ جب اذان ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ، آگے تم محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتے۔ کہتے وہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے، اذان ختم ہی لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے۔ تو بھائیو جب اذان ختم لا الہ الا اللہ پر ہوتی ہے تو آگے اتنا خوبصورت سا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پڑھتے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان لفظوں کے منکر ہو۔ ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں کہا، یہ طریقے میں شامل نہیں، تو اس لیے نہیں پڑھا جاتا۔ تو اس لیے اگر اذان سے پہلے بھی درود نہیں پڑھا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل نہیں۔ اذان کے بعد پڑھنے کا حکم ہے، وہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح کر رہا تھا میرے عزیز بھائیوں کہ سنتوں کو اپنائیے، سنت پہ عمل کیجیے۔ جو سنت کو اپنائے گا، علیکم بسنتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو اپناؤ۔ دوسری حدیث کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، ترکت فیکم امرین، تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم اسے مضبوطی سے پکڑے رکھو گے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک چیز اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری سنت ہے۔ میرے بھائیوں، سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ شیطان نے ہمارے اندر اتنا گھر کر لیا ہے، ہمیں اتنا ہمارے محنت کی ہے شیطان نے، اللہ تعالیٰ اسے غارت کرے۔ یہ رجیم اور لعین جو ہے، محنت کر کر کے انسان کے وہ سبز باغ دکھا کے، کوشش کر کے اس کو مشورے دے کر اس سے چوری کراتا ہے، ڈکیٹی کراتا ہے، ظلم و زیادتی کراتا ہے، گناہ اور غلطی کراتا ہے۔ اب ہو گیا گناہ، غلطی ہو گئی، سال بعد 2 سال بعد کوئی درس سنا، تقریر سنی، کوئی دل کو کوئی بات لگی، انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے۔ ادھر یہ رو رہا ہوتا ہے، ادھر شیطان روتا ہے کہ میری ساری محنت برباد ہو گئی، اس نے تو معافی مانگ لی، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ اب شیطان نے سوچا بھی یہ تو جو غلطی کرتا ہے، غلطی کبھی کسی نہ کسی دن غلطی سمجھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، کیوں نہ ہو کہ اس سے ایسے کام کراؤں جسے یہ گناہ ہی نہ سمجھے، جسے یہ غلطی نہ سمجھے، تو توبہ کیسے کرے گا، معافی کیسے مانگے گا؟ تو اب اس نے ایسے کاموں پہ لگا دیا کہ جو لوگ اسے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ وہ سنت کے خلاف ہے، سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، قرآن و حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے، اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں ہوتا، تو اب اس بدعتوں پر لگا دیا، بدعتوں پر۔ اب جو ہے نا کوئی قبرستان جا کر اذان دے رہا ہے قبر کے اوپر، کہہ رہا ہے جی اذان دینا کوئی گناہ ہے، اور کبھی وہاں جا کے قدم پڑھ رہا ہے قرآن مجید پورا جو ہے نا قبرستان میں، جی قرآن پڑھنا گناہ ہے کوئی، حالانکہ ان چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، یہ بدعت ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ابھی رجب کے اندر بھی 27 رجب کو آپ دیکھ لیں،
سارا دن ساری رات عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ۔ وہ بھائیو، یہ مکے میں معراج ہوا، مدینے میں 10 سال نبی علیہ السلام نے گزارے، اور 10 سالوں میں کسی 27 رجب کسی سال بھی 27 رجب کو نہ روزہ رکھا، نہ اس کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، نہ جاگنے کا حکم دیا۔ تو پھر ہم کیوں یہ اضافہ کر رہے ہیں؟ دین کو سمجھیے، نبی علیہ السلام سے پیار کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل کر کے دکھائیے کہ ہم واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں۔ آج کل ہم دعویٰ تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کا، محبت کا، سنت کا، عملی طور پر نہ ہماری حجامت سنت کے مطابق، نہ ہمارا لباس سنت کے مطابق، نہ ہماری شادیاں سنت کے مطابق، نہ ہماری خوشیاں غمیاں سنت کے مطابق۔ تو اس حالت میں ہم دعوے دار تو بڑے ہیں جی، ہمیں ہماری جان بھی قربان ہے، اور جان قربان تو تب پتہ چلتا ہے جب عمرہ کر کے واپس آتے ہیں، آدھی گاڑی کے اندر لوگوں کے سر کے بال اسی طرح باقی ہیں۔ اور کیوں نہیں بال کٹوائے جی؟ کیا کریں، چھٹی جا رہے ہیں، کیا کریں جی، شادی ہو رہی ہے۔ وہ تم تو اپنے سر کے بال بھی نبی علیہ السلام کے فرمان پر قربان نہیں کرنا چاہتے، چہ جائے کہ تم جو ہے نا وہ اپنے یہ جان قربان ہے۔ نہیں، سنت سے عملی طور پر پیار کریں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم جاتے تو کیا پڑھتے تھے، واپس آتے تو کیا پڑھتے، جاتے ہوئے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، واپس آتے تو پیارے نبی کی کیا سنت تھی کہ غفرانہ کا پڑھتے، سوتے کس طرح تھے، دایاں ہاتھ دائیں رخسار کے نیچے رکھ کے سوتے تھے، اور بسم اللہ یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بسمک اموت۔ اسی طرح کھانا کس طرح کھاتے تھے، کھانے کے آداب کیا ہے، رہنے سہنے کے آداب کیا ہیں، ہمسائے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے وہ کام ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں۔ کہتے جی نہیں کہیں وجود، اللہ کے بندے آپ مطالعہ کریں، کچی لسی بنانا بھی صحیح بخاری میں حدیث سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام جب ہجرت کا سفر کر رہے تھے، سیدنا ابو بکر دودھ لے کے آئے، پیالے میں دیا، آپ نے دیکھا ابھی تازہ دودھ تھا، گرم تھا، آپ نے اسی دودھ میں پانی ملایا، پانی ملا کے کچی لسی بنا کے خود پی ہے۔ یہاں تک بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو حتیٰ کہ کھانا کھانے کے بعد جی منہ میں اگر کوئی دانے موجود ہیں، لقمے کے ذرات موجود ہیں، تو وہ ان کا کیا کریں؟ وہ کسی لکڑی کے ذریعے نکالا جائے یا زبان کے ذریعے نکالا جائے، تو کیسے نکالا جائے؟ تو باہر پھینکنا ہے، نگلنا ہے۔ ایک ایک چیز موجود ہے، لیکن کمی یہ ہم مطالعہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی صحیح بات بتائے تو اس پہ فتویٰ لگ جاتے، یہ تو گستاخ رسول ہے، یہ تو جو ہے نا ولیوں کو نہیں مانتا، یہ پیروں کو نہیں مانتا، یہ دیکھو یہ روزہ نہیں رکھنے دیتے، یہ درود نہیں پڑھنے دیتے، یہ قرآن نہیں پڑھنے دیتے۔ بھائیو، قیامت والے دن جس نبی کے سامنے سفارش کے لیے جانا ہے تو اس نے بھی دیکھنا ہے کون میرا امتی تھا۔ آخری بات، صحیح بخاری میں روایت یہ موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے حوض کوثر پر، لوگوں کو گلاس بھر بھر کے پانی دے رہے ہوں گے، پانی پلا رہے ہوں گے، تو حوض کوثر کے ایک ٹولہ جماعت گروہ آئے گی، اچانک درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، پردہ ڈال دیا جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب فرمائیں گے ہلمو ہلمو، آنے دو آنے دو، تو جواب ملے گا نہیں، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے اے محبوب، انک لا تدری، آپ نہیں جانتے، ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کی وفات کے بعد دین میں کیا کیا اضافے کیے، کیا کیا نئی نئی باتیں گھڑ دی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گے سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہے دفع ہو جاؤ لوگ جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں اضافے کر دیے، تبدیلیاں کر دی۔ تو قیامت والے دن ان کو حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوگا، دیوار ڈال دی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس ٹولے اور جماعت اور گروہ میں شامل ہو جائیں یا شامل ہو رہے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، سنتوں کو ڈھونڈیے، تلاش کیجیے، سنتوں پہ عمل کیجیے، بدعات سے، رسومات سے، علاقے کے ان سے بچیے۔ شیطان نے ہمیں بدعات پہ لگا کہ یہ اس میں حرج کیا ہے۔ اس لیے جس کو نبی سے پیار ہے وہ کوشش کرے اپنی ہر خوشی، ہر غمی، ہر ثواب والا کام وہ تلاش کرے میرے نبی کی اداؤں میں موجود ہے یا نہیں۔ اگر اداؤں میں موجود نہیں تو نہیں مانیں گے، نہیں کریں گے۔ اگر آپ کی اداؤں میں، آپ کے افعال میں، آپ کے جو ہے نا وہ کردار میں، اقوال میں، کہیں اعمال میں موجود ہے، آمنا و صدقنا، مانیں گے بھی، منوائیں گے بھی، قبول بھی کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدعات سے بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بدعات سے بچائے۔ ہر وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے بچائے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ رجب ہو یا محرم ہو یا ربیع الاول ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، اللہ تعالیٰ اسی طرح زندگی گزارنے کی، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک دن اس طرح گزارنے کی توفیق دے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جس طرح اسوہ کامل نبی علیہ السلام نے گزارا اور گزارنے کا حکم دیا، ویسے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔